بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودلا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجید لم یزل محمود لا یزال جلت عظمت والصلاة والسلام علی صاحب السکینۃ والمدفون بالمدینۃ والمنصور المؤید ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما علی سفینۃ النجات وعین الحیات والعدل المشتہر والمہدی المنتظر جل اللہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین بیوم ظلمہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ایک بار اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجو بیٹا موبائل بند کرو بالکل موبائل بند کرو مجلس میں بیٹھنا ہے تو مجلس میں بیٹھو مجلس شہادت صدیقہ کبریٰ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہے۔ میں نے گفتگو کے لیے کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور بہرحال مذہب اہل بیت پر قائم و دائم جو شخص بھی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، اگر اسے اس آیت کی لفظ نہ بھی معلوم ہو اور نہ بھی یاد ہو، تب بھی اسے اتنا معلوم ہے کہ یہ آیت آیہ تطہیر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بنوعن ترجمہ کسی کو نہ معلوم ہو تو تب بھی ہمارے بچوں کو اس کا مفہوم بہرحال یاد ہے۔ کتاب خدا کی جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں آئی ہے، ان سب آیتوں کے کوئی نہ کوئی نام ہے، بغیر نام کے کوئی آیت نہیں ہے۔ جیسے یہ آیہ تطہیر ہے، جو مباہلے میں نازل ہوئی وہ آیہ مباہلہ ہے۔ جب علی نے انگوٹھی خیرات کی نماز میں رکوع میں تو آیہ ولایت آئی۔ تو ہر آیت کا کوئی نہ کوئی نام ہے جو فضیلت میں ہے۔ یہ آیت سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے، کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 33واں سورہ ہے،
اور اس آیت کا نشان بھی 33 ہی ہے، 33۔ یہ سورہ اس اعتبار سے قرآن کے سارے سوروں میں ذرا سا مختلف ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ایسی سورے میں کیا خاص بات ہے، ویسے تو بہت سی خاص باتیں ہیں۔ درود کا حکم اسی سورے میں آیا، تطہیر کی بات اللہ نے اسی سورے میں کی، لیکن اگر ایک جملے میں کوئی یہ کہے کہ اس سورے کو سمیٹ لیا جائے کہ ایسی کیا خاص بات ہے، تو ایک جملے میں سن لیجئے کہ اس سورے کی تعریف کیا ہے۔ احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب وہ جنگ ہے جسے جنگ خندق کہتے ہیں، جب رسول کے خلاف اور اسلام کے خلاف سارے کافروں کے گروہ جمع ہو گئے تھے، تو اللہ نے اس جنگ کو جنگ احزاب قرار دیا۔ اسی میں یہ سورہ آیا، لیکن اس میں بہت سے احکامات پیغمبر کی گھریلو زندگی سے متعلق بھی ہے۔ تو اب ایک جملے میں اس سورے میں کیا ہے وہ سن لیجئے۔ ایک جملہ یہ ہے، کل ایک جملے میں یہ پورا سورہ سمٹ آتا ہے۔ مردوں سے کہا میدان نہ چھوڑنا، عورتوں سے کہا گھر میں بیٹھی رہنا۔ آپ سلامت رہے۔ مردوں سے کہا میدان نہ چھوڑنا، عورتوں سے کہا گھر میں بیٹھی رہنا۔ یہ ہے ایک فقرہ جس میں پورا سورہ سمٹ کر آ گیا۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ آیت تطہیر ہے۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ پہلے محفوظ کر لیجئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے، اور تمہیں وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں ابتدائی میں کہ حق کسی چیز کے عمل کا، کسی ارادے کا حق جب ہوتا ہے تو اس حق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہیں مجلس ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے جس نے سلام پڑھا، یہاں پر کسی نے حدیث قصہ پڑھی، کسی نے قرآن کی تلاوت کی، کسی نے اچھے لہن سے کچھ پڑھا، یا جماعت سے نماز ہو رہی ہے، یا کوئی شخص خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا آج آپ نے بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھی، تو اس نے کہا نہیں، میں حق نہیں ادا کر سکا، میں حق نہیں ادا کر سکا۔ تو اب بندے جب بھی عمل کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں تو اس میں پہلا سوال یہ آتا ہے۔ میں نے مجلس پڑھی، مولا کا ذکر کیا، آپ نے بہت تعریف کی، میں نے کہا میں حق نہیں ادا کر سکا۔ اسی بات کو مرزا غالب نے اپنے فارسی کے مصرے میں قصیدے میں کہا تھا، من خود خجل کے حق ستائش ادا نشد۔ جب ہم کسی کی مدح کرتے ہیں، خاص طور پر اہل بیت کی مدح کرتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم حق نہیں ادا کر پاتے۔ مدح اہل بیت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو بھائی یہ ہم ہیں، یہ بندے ہیں، یہ ہم جیسے خاطی اور گنہگار ہیں کہ جب کوئی ارادہ اور عمل کرتے ہیں تو کوششیں تو کرتے ہیں مگر حق نہیں ادا کر پاتے۔ یہ بات بندوں کے لیے تو کہی جا سکتی ہے، مخلوق کے لیے تو کہی جا سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں کہی جا سکتی، اللہ کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے پاک رکھے خدا کا ارادہ ہے،
کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ایسے پاک رکھے گا، ایسے پاک رکھے گا کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اگلا جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ خدا ایسے پاک رکھے گا کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اسی لیے تو حق کو یہی رکھا ہے. اسی لیے تو حق کو یہی رکھا ہے. اور صرف یہی نہیں رکھا ہے بلکہ کہا 2-3 حدیثیں الگ الگ ہیں اور سب علماء اہل سنت نے لکھی ہے. ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی، الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. علماء اہل سنت میں اکابر محدثین نے حدیث لکھی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو بھائی 1400 سال میں نئی بات کیا ہو گئی؟ 1400 سال میں نئی بات کیا ہو گئی؟ جس کے ساتھ قرآن ہے، جس کے ساتھ حق ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. جس کے ساتھ قرآن ہے، جس کے ساتھ حق ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. اور نبی نے صرف اتنا تھوڑی کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. نبی نے کہا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. یہ فقرہ، چھوٹا سا فقرہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے، علی کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. یہ بچہ بیٹھا ہے، میں نے اس سے کہا کہ فلاں کام کرو، جاؤ. اس نے کہا مجھے رستہ نہیں پتا. میں نے کہا معظم شاہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جاؤ. جہاں جہاں معظم جائیں وہاں وہاں جاؤ، جہاں جہاں معظم جائیں وہاں وہاں جاؤ. اب مجھے بتائیے یہ بچہ آگے چلے گا معظم کے یا پیچھے چلے گا؟ پیچھے چلے گا. اگر آگے چلے گا تو ہو سکتا ہے معظم کسی گلی میں چلے جائیں اور بچے کو پتہ ہی نہ چلے اور بچہ راستہ گم کر دے. اس لیے بچے کو لامحالہ پیچھے چلنا پڑے گا. رسول نے کہا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. اس کا مطلب ہے علی آگے چل رہے ہیں، حق پیچھے چل رہا ہے. اگلا فقرہ یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہے علی آگے چل رہے ہیں، حق پیچھے چل رہا ہے. علی آگے چل رہے ہیں، حق پیچھے چل رہا ہے. تو ایک معنی تو اس کے یہ صاف ہو گئے کہ رسول نے کہا کہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. اس کے ایک معنی تو یہ صاف ہو گئے کہ حق علی کے پیچھے ہے. اب آپ کے ذہن میں جتنے تصورات حق کے ہو، جسے بھی آپ حق سمجھیں، علی کے پیچھے ہے. لیکن ایک دوسرے معنی بھی ہے. رسول نے کہا ادھر ادھر حق کو موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. اس کا مطلب ہے جب تک علی کے پیچھے رہو گے، حق رہو گے، آگے بڑھو گے، باطل ہو جاؤ گے. جب تک علی کے پیچھے رہو گے، حق رہو گے، آگے بڑھو گے تو باطل ہو جاؤ گے. اچھا ایک آیت قرآن مجید کی پڑھ دوں. یا داؤد
اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. ترجمے کو محفوظ کیجئے گا. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے تو پس انسانوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرنا حق کے ساتھ کرنا. انسانوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرنا حق کے ساتھ کرنا. یہ تو ہے ایک آیت جس میں خطاب حضرت داؤد سے ہے. ایک آیت اور ہے اذا حکمتم یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مومنوں سے خطاب ہے. اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل. اے مومنوں جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تو عدل کے ساتھ کرنا. دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے. اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک مقام پر خدا مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، دوسرے مقام پہ داؤد سے کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. تو بظاہر قرآن کو پڑھ کے تو پھر ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کہ دو آیتوں میں الگ الگ حکم ہے. تو ہم کس پہ عمل کریں؟ حق کے ساتھ فیصلہ کریں یا عدل کے ساتھ فیصلہ کریں؟ پہلے تو عدل اور حق کا یہ بات سمجھ لے میرے بچے کہ ہر عدل حق نہیں ہے. ہر عدل حق نہیں ہے. ہر عدل حق نہیں ہے. ہر حق عدل ہے. ہر حق عدل ہے. زمانے کی جدید بات سے سمجھا دوں. آپ کہیں کہ ہر عدل عدالت حق نہیں ہے، ابھی ثابت ہو جائے گا. ایک کیس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. روز کے اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، وہ کیس دوبارہ کھلا اور سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا. ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا. کیوں کہا انہوں نے اور کس کو کہا؟ ہائی کورٹ میں فیصلہ کہ عام لوگوں نے کیا تھا، جنہوں نے کیا تھا وہ بھی عادل ہے نا، تو عدل تو تھا. لیکن سپریم کورٹ کے کالعدم قرار دینے نے بتایا عدل تھا، حق نہیں تھا. عدل تھا، حق نہیں تھا. یہی رک کر جملہ کہنے کی اجازت ہے. ابھی اللہ کے سپریم کورٹ کا ایک آخری مقدمہ اجلاس باقی ہے جسے میدان قیامت کہتے ہیں. اس دن جانے کتنے فیصلے کھلیں گے، تب خدا کہے گا میاں عدل تو کیا ہوگا، حق نہیں تھا. تو ہر عدل حق نہیں ہے لیکن ہر حق عدل ہے. حضرت داؤد سے کہا حق کے ساتھ فیصلہ کرو، مومنوں سے کہا عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ ہر مومن مسند عدالت پہ نہیں بیٹھا، منصب پہ نہیں بیٹھا جس پہ داؤد بیٹھے ہیں. مومنوں کے درمیان ہو تو منصب نہیں ہے. داؤد کے لیے پہلے ایک لفظ دیا، یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے. تو سمجھ لو کہ جب منصب خلافت پانا تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، حق کے خلاف نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، داؤد سے کہہ رہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. داؤد سے کہہ رہا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ جب حق آئے گا تو عدل خود بخود آ جائے گا. اب قرآن کے اس بنیاد پر نبی نے دو باتیں کہی. حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. حق علی القرآن و علی والحق و علی، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. پورا جملہ سن لیجئے گا، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اب اگر کوئی زہرا سے کہے کہ گواہ پیش کرو اور زہرا گواہی میں علی کو پیش کرے تو صرف علی گواہی نہیں دے رہے، قرآن گواہ، حق گواہ.
مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. جب زمانے نے فاطمہ سے کہا کہ گواہ پیش کرو تو فاطمہ نے گواہی میں علی کو پیش کیا. میرے بچوں کو، اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میرے بچے ساری بات سمجھے کہ کیا ہے. فاطمہ نے گواہی میں علی کو پیش کیا. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر فاطمہ کہتی، سیدہ کہتی اے سلمان تم گواہی دے دو، تو کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گواہی نہ دیتے؟ اگر سیدہ کہتی ہے ابو ذر تم گواہی دے دو، تو کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ گواہی نہ دیتے؟ تو اگر حضرت سلمان و ابو ذر گواہی دیتے تو دو گواہ ہوتے، دو گواہوں پہ گواہی کا نصاب پورا ہو جاتا، سیدہ مقدمہ جیت جاتی. کچھ کہہ رہا، موبائل نیچے کرو بیٹا. سیدہ مقدمہ جیت جاتی. تو سیدہ نے ابو ذر و سلمان کو گواہ نہیں بنایا، جبکہ ابو ذر کے لیے رسول نے کہا تھا کہ اللہ نے ابو ذر سے، ابو ذر وہ بندہ ہے کہ اللہ کے آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پہ سایہ نہیں کیا، اور زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا. تو اگر ابو ذر گواہی دیتے تو پھر کس کی گواہی کی ضرورت تھی؟ لیکن سیدہ نے نہ ابو ذر سے کہا نہ سلمان سے کہا، بلکہ جب بات گواہ کی آئی تو سیدہ نے جو گواہ پیش کیے وہ تھے علی، حسن، حسین. ان گواہوں پہ کیا کہا گیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سیدہ نے گواہ تو پیش کیے علی، حسن، حسین. بی بی ابو ذر و سلمان کو کیوں نہیں گواہی کے لیے کہا؟ علی اور حسن و حسین کو کیوں پیش کیا؟ تو سیدہ پلٹ کے کہیں گی میں نے انہی کو اپنا گواہ بنایا ہے جنہیں خدا نے مباہلے میں توحید کا گواہ بنایا.